آپ دیکھیے کہ اپنے مطلب کے لیے ہم اس قوت کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں نا، کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچیں ہم. لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کتنی دیر تک اور کہاں کہاں اور کس کس طرح. کہتے ہیں کہ گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، اور جس کی آواز کچھ اچھی ہو وہ صرف اس پہ قناعت نہیں کرتا، پھولا نہیں سماتا کہ میری آواز اچھی ہے، بلکہ اس کے لیے وہ باقاعدہ ریاض کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے. قرآن کے لیے اتنی محنت ہم میں سے کس نے کی ہے کہ ایک ایک بول کو جب تک کہ وہ مرضی کے مطابق نہ نکلے، سارے قاعدے قوانین کے مطابق نہ نکلے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں جب تک کہ وہ مخصوص لے، مخصوص طریقے سے مخارج نکل نہ آئے. ہم پہلے ہی مرحلے پہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہی کرے گا. تو باقی چیزوں کے لیے ہم آوازیں کیسے نکال لیتے ہیں؟ کسی کی نقل اتارنی ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، بھیس بدلنا ہو، کسی کے ساتھ شرارت کرنی، ٹیلی فون پر یا ویسے کیسے کیسے آوازیں بدل لیتے ہیں. یعنی اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد اور اپنے مطلب کے لیے ہم اپنی آواز کو بہت اچھی طرح استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جہاں علم القرآن کی بات ہو، اور آپ دیکھیے کہ علامہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ہم کتنا لینے والے، کس حد تک، کس دل سے، کس خوشی سے. ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں کا نہیں اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب اس کے بعد کائنات کی مختلف نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ جس رب نے قرآن بھیجا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اسی رب نے سورج اور چاند پیدا کیے ہیں. الشمس والقمر بحسبان. اور صرف سورج اور چاند پیدا ہی نہیں کیے بلکہ ایک خاص حساب کے مطابق پیدا کیے. بحسبان، ہے سین بے، اس کا روٹ ہے، معنی ہے حساب، شمار. اور حسبان جو ہے بعض کے خیال میں مصدر ہے، غفران اور سبحان اور قرآن کی طرح. یعنی سورج اور چاند اللہ کی تخلیق ہیں جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے، حساب سے چل رہے ہیں. اور حساب سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص اور مقرر رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان میں لمحہ بھر کی بھی تیزی یا تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی تیز ہو جاتے ہوں اور کبھی سلو ہو جاتے ہوں اور کبھی ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہو اور کہیں جا کے رک جاتے ہوں اور ٹھہر جاتے ہوں. نہیں، ان کی پیدائش، ان کا سائز، ان کی خاصیتیں، ان کے کام، پھر ان کا چلنا، یہ سب کچھ ایک اندازے پر ہے، ایک حساب کے ساتھ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ انسان کی بہت سی عبادات کا انحصار ان کی رفتار پر ہے. مثلا سورج کی رفتار اور اس کے طلوع اور غروب اور زوال، ان سے ہماری نمازوں کے حساب وابستہ ہیں. بے حسبان یعنی حساب کے ساتھ ہے، تو اس حساب سے مراد پھر ہماری عبادات کے اوقات کا حساب بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح چاند کے ساتھ ہماری کچھ اور عبادات جیسے روزہ اور حج وغیرہ کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے. پھر اسی طرح کچھ اور عبادات اور معاشرتی معاملات، مثلا مدت حمل، مدت رضاعت، عدت وغیرہ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں یا اللہ تعالی کے خاص حساب پر بنے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ مقرر رفتار سے چلتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کرتا. سورۃ یاسین میں آتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، اپنی منزلوں پر گزرنا اور پابندی کے ساتھ اپنا کام کرنا، یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس رب نے ان کو تخلیق کیا ہے
اس کے کام کوئی کچے کام نہیں ہے، بے ربط، بے ضابطہ اور بے قاعدہ قسم کے کام نہیں ہے. اس کا حساب کتاب بہت زبردست ہے. ان سیاروں کا حساب تمہیں آخرت کے حساب کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جیسے یہ سب حساب پر قائم ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمہارا حساب بھی ہوگا. اگر یہ اپنے اس حساب پر قائم نہ رہیں، مثلا اپنی رفتار میں حساب کو قائم نہ رکھیں، تو سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں، تباہی ہو جائے. بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں کسی حساب کتاب، کسی ضابطے قاعدے کے پابند نہیں ہوتے، وہ یہ مت بھولیں کہ قیامت کے دن ایک سخت سزا ان کے لیے منتظر ہے. آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ کیا گیا. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں. نجم کا ایک معنی جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ تو ستارہ ہے، لیکن ایک اور معنی بغیر تنے کے درخت کا بھی ہے. جھاڑ جھنکار یا جڑی بوٹیاں جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں وہ بھی اس معنی میں آتے ہیں. تو اگر اس کو شجر کے ساتھ بیلوں کے معنی میں لیا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کو شمس و قمر کے ساتھ نجم پیچھے ملا دیا جائے تو بھی درست ہے کہ آسمان پر صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ستارے بھی ہیں، اور اسی طرح زمین پر درخت ہیں، یا پھر درختوں کے علاوہ جو بیلیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت کا. اس کا ذکر سورۃ الحج میں بھی گزرا. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی ستارے اور درخت یا بیلیں اور درخت سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر لگے ہوئے ہیں. تو اے انسان، کیا تو اللہ کے آگے نہ جھکے گا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے اٹھایا، بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان کو رکھ دیا. اب دیکھیے کہ رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ. رفع کا معنی ہوتا ہے اونچا کرنا، اور وضع کا معنی ہوتا ہے نیچا کرنا یا پست کرنا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آیت 10 میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کا لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے لیے وضع کا لفظ آیا. آسمان کو اٹھایا تو زمین کو نیچا کیا، یعنی نیچے بچھایا تمہارے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک میزان قائم کیا، اس کے لیے بھی وضع کا لفظ آیا ہے، یعنی آسمان و زمین کے بیچ میں انصاف رکھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اللہ کے عدل پر قائم ہے. ہر چیز کے اندر ایک عدل نظر آتا ہے، ایک اعتدال نظر آتا ہے. جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سورج چاند کو ایک حساب میں رکھا ہوا ہے، آسمان کو ایک مناسب طریقے سے اوپر اٹھایا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کسی دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہی، کوئی کسی کا حق نہیں مار رہی. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی دراصل کیا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس میزان پر قائم رہو، یعنی وہ عدل اور میزان جس پر زمین و آسمان قائم ہے، وہ عدل بندوں سے بھی مطلوب ہے. مجاہد اور قتادہ وغیرہ نے میزان کا مطلب یہاں عدل کیا ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہوتا ہے. ناپ تول کا کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو. اگر آپ کسی کو بغیر تولے کچھ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے پہ ظلم ہو جائے یا خود آپ پر ظلم ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تطغوا فی المیزان. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اس کا کیا مطلب ہے کہ عدل کی روش سے مت ہٹو. تطغوا کا لفظ جو ہے توئے غین واؤ سے ہے، اسی سے طغیانی کا لفظ ہے سرکشی کے معنی میں.
نافرمانی میں حد سے بڑھنا. تو اللہ تطغوا فی المیزان کا معنی کیا ہے کہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو، گویا انصاف ہی کرو. یہ جو لفظ سورۃ الرحمن میں ووضع المیزان ہے، یہ میزان ہر چیز کے اندر ہے. سب سے پہلے تو آپ اسے اپنے جسم کے اندر دیکھیں، اپنے چہرے کو ہی دیکھ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جسم میں ایک آنکھ، ایک ناک، ناک میں 2 سوراخ کی بجائے ایک ہی سوراخ، یا اسی طرح آپ کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ ایک ایک بھی ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی ایک طرح سے پیئر میں بنایا، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، ناک کے 2 حصے ہیں، آنکھیں ہیں، اور پھر ان میں آپ دیکھیے کہ پرفیکٹ قسم کا میزان رکھا ہوا ہے. ووضع المیزان. اگر ایک آنکھ بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی، ایک کان بہت لمبا ہوتا اور ایک بالکل اندر گھسا ہوا ہوتا، ایک ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا اور ایک کہیں، اس طرح پاؤں اگر سائز فرق ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کا سائز آدھے انچ سے کم و بیش کچھ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ان لوگوں کو جوتا تلاش کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کو 2 پیئرز خریدنے پڑتے ہیں، ایک پاؤں کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا لیکن ہوتا ہے ایسے. یا یہ ہے کہ ایک پاؤں کے آگے پھر وہ مزید کچھ رکھواتے ہیں. بعض اوقات چوڑا اور تھن ہونا بھی فرق ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے جوتے میں، یہ چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے جسم سے لے کر پھر باہر کی دنیا میں ہر چیز کے اندر یہ بیلنس ہے. اور پھر سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہر چیز کا 2 کر کے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس میزان کو شو کر رہا ہے، ایک بیلنس کی نمائندگی کر رہا ہے. پھر جنت کی 2 نعمتوں کا ذکر، تو 2 کا برابر آمنے سامنے ہونا پھر ایک بیلنس کو شو کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ایکولوجی کا بیلنس ہے، یعنی ہمارے انوائرنمنٹ میں جو بیلنس ہے، بہت سے جانور، پرندے، انسیکٹس ہم سمجھتے بیکار ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں. ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری ختم ہو جاتی. بعض انسیکٹس اگر ختم ہو جائے تو پرندے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ ان انسیکٹس کے اوپر ہوتی. اسی طرح آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بیلنس ہے. پھر درخت جو ہے رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں، اور اسی طرح دن کو آکسیجن جبکہ ہمیں ضرورت زیادہ ہوتی. اور باقی بھی دیگر تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کر دیا ہے. پہاڑوں اور سمندروں کا بیلنس ہے، سمندر اندر سے گہرے ہیں، پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں، تب یہ بیلنس قائم ہے. تو ووضع المیزان کا تعلق صرف کسی ایک خاص ترازو سے نہیں ہے. اس زندگی کے قیام کے لیے ہر چیز کے اندر آپ کو یہ بیلنس ملے گا. اب مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا پیدا کیا، یہ بھی ایک بیلنس ہے. اور آلموسٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے دونوں کی، اس میں بھی ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. لیکن اب نئے زمانے میں انسان جو اپنی ایجادات پہ بہت خوش ہے، اور وقت سے پہلے جب سیکس کا پتہ چلا لیا جاتا ہے تو بعض جگہوں پر، خصوصاً انڈیا میں، چائنا میں، ان علاقوں میں فیمیل چائلڈ ہونے کی شکل میں ان کو ابارٹ کر دیتے ہیں. اب کل ہی ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر خواتین نے اپنے فیمیل چائلڈ کو ابارٹ کرا دیا. وہاں گاؤں میں شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ملتی. تو یہ انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تقدیر پہ راضی رہو. اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں سرکشی مت کرو، اس میزان کو خراب نہ کرو، کیونکہ اس میزان کی خرابی سے ہی بربادی آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، اس کے بعد وہ ٹانگ جو تھی وہ کچھ سکڑ گئی، تو انہوں نے اپنے سارے کپڑوں کو جو آلٹر کرایا، تو پھر جیسے ٹراؤزر کی ایک سائڈ ہوتی تھی اس کو وہ آدھا انچ کم رکھواتے تھے. جوتا بھی بنوانا پڑتا تھا، وہ نارمل جوتا ان کو نہیں پورا آتا تھا. ہر چیز میں پھر وہ بیلنس ختم ہونے لگتا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. قسط کا معنی بھی انصاف ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا. اور بنیادی معنی کیا ہے؟ ظلم سے بچنا. اور قسط کا تعلق ظاہری امور میں انصاف کرنے پر ہوتا ہے. عدل اس سے زیادہ جامع لفظ ہے جس کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے. تو قسط کا معنی یہ ہے دوسرے کو اس کا حق پورا دینا، خواہ اکٹھا دے دیا جائے یا قسطوں میں دیا جائے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، یعنی ناپ تول میں انصاف رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو. بات وہی ہے جو پیچھے کہہ دی گئی ہے، پہلے مثبت انداز میں کہی گئی اور اب
اس کا منفی پہلو بیان کر دیا گیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اس کا اپوزٹ کیا؟ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن قائم کرو اور وزن میں کمی نہ کرو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں یا اس کے نظام میں عدل کو بنیاد بنایا ہے، عدل قائم کیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے، تو اسی طرح اے بندو تم باہم لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھو، ظلم سے بچو. اور میزان جو ہے یہ وزن کرنے کا آلہ بھی ہوتا ہے اور مقدار وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تطغوا فی المیزان، تو میزان کیا ہے؟ وہ ترازو بھی اور وہ چیز بھی جو تولی جاتی ہے، دونوں کے لیے. یعنی میزان میں کمی بیشی کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور اس کمی بیشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں.